यानी 15 नुक्ते मुस्लिम उम्मा के लिए जिसमें फ़लस्तीन का हल है। ये लंबी तकरीर है जो मैंने अंग्रेज़ी में दी है, लेकिन उर्दू में भी उसका खुलासा कर चुका हूँ मैं। ये अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल मिलेंगे। जहाँ तक कि आपने कहा वो कश्मीर का पूरा मैंने सवाल सुना नहीं, लेकिन जो कश्मीर की जो हालत है ठीक है, हम देखते हैं मुसलमानों को कई जगह ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, चाहे फ़लस्तीन में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे चीन में हो, चाहे रोहिंग्या में हो। अगर मुसलमान, इसका हल वही है, 15 पॉइंट है ना, वही हल है। वो 15 पॉइंट एक्शन प्लान सबके लिए हल है। हम मुसलमान बटे हुए, अगर हम मुसलमान एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह कोई हमें फुटबॉल की तरह नहीं लात मारेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम इतने सारे फिरकों में क्यों बटे हुए, तो ये सब कुछ खत्म कैसे होगा, यूनिटी कैसे होगी? प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की हिदायत है कि 72 फिरकाज होंगे, सो ये सब कुछ कैसे खत्म होगा और इनका क्या होगा? ये दिस इज द क्वेश्चन ऑफ माई सेल्फ। एंड सेकेंडली माई क्वेश्चन एक शॉर्ट टाइम, उसके बाद पूछ सकते हैं। भाई साहब के बेटे ने सवाल किया, वो हदीस जो कोट करी तिरमिज़ी की हदीस नंबर 171 है, जहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या 73 फिरके होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया होंगे, नहीं कहा कि बनाओ। उनकी पेशन गोई थी क्या जिस तरीके से यहूद में 71 फिरके, ईसाइयत में 72 फिरके, इस्लाम में 73 फिरके होंगे, और उसमें से एक फिरका सही होगा वो जो जमा के साथ है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ है, जो अमल कर रहा है अल्लाह के रसूल के पैगाम पे। और कुरान में आता है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 158 और 159 में ये फिरके मत बनाओ। और अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह के रसूल से अगर कोई फिरके बनाता है तो आपको इससे कोई लेना देना है, अल्लाह ताला उसको देखना। आपका जो सवाल था ये फिरके कैसे खत्म होंगे, कुरान की आयत सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वा तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमे वला तफरक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस। तो हर मुसलमान अगर कुरान और सही हदीस पे अमल करने लगे तो ये फिरके मिट जाएंगे। अफसोस की बात है कि मुसलमान कुरान को पढ़ते हैं तो भी सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं। अगर अरबी ज़बान आपको आती है तो अच्छी बात है, लेकिन अरबी ज़बान नहीं आती तो अरबी ज़बान के साथ आप उसका तर्जुमा भी पढ़िए। अगर आपको उर्दू में महारत है तो उर्दू में पढ़िए, अंग्रेज़ी पे महारत है तो अंग्रेज़ी में पढ़िए। तो अगर हर मुसलमान कुरान को समझ के पढ़ेगा और उस पर अमल करेगा तो अक्सर फिरके हट जाएंगे, क्योंकि हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ते और कुरान में क्या लिखा है वो आम मुसलमान नहीं जानता, इसीलिए फिरके बनते हैं। अगर कुरान को समझ के पढ़ेंगे और कुरान और अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम मुसलमान फिर से दुनिया की चोटी पे होंगे। आज हम मुसलमान देखे जाओ तो फुटबॉल की तरह लोग लात मारते हैं, वी आर लुक डाउन अपॉन, क्योंकि हम कुरान हदीस से दूर हो गए। इंशाअल्लाह वापस नजदीक आएंगे तो हम चोटी पे पहुंचेंगे दुनिया की। डॉक्टर साहब, मेरा नाम खाबर नवाज राजा है, मैं दुनिया न्यूज़ से हूँ। आपको पाकिस्तान में हम खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए। और मैं इसके साथ अपने मोहसिन कासी साहब, जफर साहब, भारत साहब और बिलाल रब्बानी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये सारे अहबाब आपके इशारा बशाना रहे और ये काबिल तहसीन हमारा पाकिस्तान आए। हमारी भी बड़ी ख्वाहिश थी आपको देखें, आपसे मिलें और मैं ये समझता हूँ कि हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। मेरा सवाल आपसे ये है, आप पाकिस्तान में रहे, माशाअल्लाह आपकी बहुत खूबसूरत और अच्छे अंदाज से मेहमान नवाजी हुई जिसका आपने अपने अल्फाज में जिक्र भी किया। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत रह गई जिससे आप ना मिले हो? और दूसरा मैं आपसे पेश की माजरत चाहता हूँ कि फ़लस्तीन के हवाले से कोई बयान आपका मेरी नज़र से नहीं गुजरा, क्योंकि पूरी दुनिया में आपको देखा जाता है, सुना जाता है, तो फ़लस्तीन के हवाले से आप क्या कहेंगे? और इससे एक ज़िमनी सवाल है
کہ مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں آپ کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے. ایک سال 2 سال پچھلے بھائی صاحب تو مقبوضہ کشمیر کے وجہ سے بتا دیں وہاں جو کٹ پتلی بنائی گئی ہے اس وجہ سے. بھائی صاحب نے پوچھا ایسا کوئی شخص بچ گیا پاکستان میں جسے آپ نے نہیں ملی. ایک ہوں تو بولوں لاکھوں ہے کروڑوں ہے. میں جن کو ملا وہ تو چند ہزار ہو گئے اور اکثر ملنا چاہتے ہیں لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم رات کے 2-3 دن بجے تک لوگ کو مل رہے تھے. تو مجھے ایک شخص بتائے جسے نہیں ملے تو لاکھوں میں نہ ملے. انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہاں نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ فلسطین کا جو آج معاملہ ہے اور جو امت کی حال ہے اس کا حل کیا ہے. میں نے تقریر کی ہے اس موضوع پہ جس کا موضوع ہے 15 point ایکشن پلان فار دا مسلم امہ ایز فار ایز پیلسٹائن کاز از کنسرن. یعنی 15 نقطے مسلم امہ کے لیے جس میں فلسطین کا حل ہے. یہ لمبی تقریر ہے جو میں نے انگریزی میں دی ہے لیکن اردو میں بھی اس کا خلاصہ کر چکا ہوں میں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملیں گے. جہاں تک کہ آپ نے کہا وہ کشمیر کا پورا میں نے سوال سنا نہیں لیکن جو کشمیر کی جو حالت ہے ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کئی جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے, چاہے فلسطین میں ہو, چاہے کشمیر میں ہو, چاہے چین میں ہو, چاہے روہنگا میں ہو. اگر مسلمان اس کا حل وہی ہے 15 پوائنٹ ہے نا, وہی حل ہے. وہ 15 پوائنٹ ایکشن پلان سب کے لیے حل ہے. ہم مسلمان بٹے ہوئے, اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمیں فٹ بال کی طرح نہیں لات ماریں گا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن سب جگہ ہو رہا ہے تو مسلمان کے خلاف خصوصاً, اس کی وجہ ایک ہی ہے. اگر مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے, اور یہ وقت آئیں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں 3 جگہ, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33, سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو, چاہے وہ عیسائیت ہو, یہودیت ہو, ہندوازم ہو, بدھزم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو, سوشلزم ہو. اسلام از ڈسٹائنڈ ٹو سپرسیڈ آل کل, ماسٹر دیم آل. اور اللہ تعالیٰ 2 جگہ کہتے ہیں وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِكُونَ, کتنا بھی مشرک نہ چاہیں گے, کتنا بھی غیر مسلمان نہ چاہیں گے. اور ایک جگہ کہتے ہیں اللہ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارا دین غالب ہوگا. اور صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ قیامت کے پہلے مسلمان 60 سال تک پوری دنیا پہ حکم کریں گے. اور شریعت کے وہ ہے کہ ہم مسلمان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے, اللہ نے وعدہ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو اور میری ضرورت ہی نہیں, اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اللہ ہم کو موقع دے رہے کہ آپ قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں کیا نہیں. اللہ کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں. ہمیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو اگر فلسطین کا حل کرنا ہے وہ تو 1 سیکنڈ میں کن فیکن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہمارا, جو فلسطین پہ ہو رہا ہے وہ فرض کفایہ کر رہے, ہم کیا کر رہے ہیں. وہ فلسطین تو اکثر ایکسیلنٹ مارکس سے پاس ہوئیں گے, ہم فیل ہو جائیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں, ان سے زیادہ ہمارا امتحان ہے. فلسطین کو دیکھ کے لگتا ہے صرف ایک ہی ملک پورے دنیا میں آزاد ہے, وہ فلسطین ہے, باقی سب آکیوپائڈ ہے. ایک ہی ملک آزاد ہے. تو انشاءاللہ قرآن حدیث پہ عمل کریں گے تو ہمیں فتح ملے. سوال کا مجھے کوشش کریں ایک ہی سوال. ڈاکٹر ویلکم ٹو پاکستان. میرا نام راجد آفر ہے. ایک تو یہ بتائیے گا پاکستانی پولیٹیشین کو, اسکالرس کو, عوام کو کیا
سوری آپ نے کہا کہ پاکستانی ہاں میں صاحب نے سوال پوچھا کہ پاکستانی عوام، پولیٹیشین اور علماء کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. پیغام یہ ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک پوری دنیا میں ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا. تو ساری دنیا کی نظر ہے کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک نمونہ بتائے کہ اسلامی ملک کیسا ہوتا ہے. تو پیغام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اور قریب آئے اور قرآن اور حدیث پہ عمل کرے، چاہے عوام ہو چاہے پولیٹیشین ہو. علماء تو ماشاءاللہ کر رہے، دعوت دے رہے. اور یہ ہے میرا علماء سے کہ علماء اور پولیٹیشین ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک جو بنا اسلام کے نام پہ، سو دے شوڈ بی کوپریشن رادر دین فرکشن. اور جو ماسٹر کی تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، ہاں وہ اس بات کی طرف جو آپ اور میں یکساں ہے. تو علماء کو حکمت سے بات کرنا چاہیے. جو حکمران ہیں، حکمران کو علماء کی بات ماننا چاہیے. تھوڑا گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اوور نائٹ بدلاؤ آ سکتا ہے. دیر شوڈ بی کوپریشن، بیکاز اچھی بات ہے کہ سب مسلمان ہیں، عوام بھی مسلمان ہیں، حکمران بھی مسلمان ہیں، علماء بھی مسلمان ہیں. تو ہمارا کامن ایجنڈا تو ہے نا قرآن، اللہ اور اللہ کے رسول. تو یہ کامن ایجنڈا کو رکھتے ہوئے، قرآن کو آگے رکھتے ہوئے، اللہ کو آگے رکھتے، اللہ کے رسول کو آگے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں اور تھوڑا کمپرومائز کریں تاکہ نیٹ ریزلٹ شوڈ بی دیٹ یہ دیش اور قرآن و حدیث کے قریب آئے. یہ رزلٹ ہونا چاہیے. 100% اوور نائٹ تو ممکن نہیں. اللہ کے رسول جب تھے وہ بھی ماشاءاللہ 22-23 سال لیے، آہستہ آہستہ. آپ کو تو 70 سال ہو گئے نا، اس سے زیادہ. تو حکمت کے ساتھ اگر ٹیبل کے اکراس بیٹھے اور ایک دوسرے کو سمجھے، مین ایجنڈا ہونا چاہیے کہ کامن پوائنٹ ہے قرآن اور حدیث، اللہ اور اللہ کے رسول. اس پوائنٹ پہ بیٹھ کے اگر بات کرے، آلویز امن کے وقت اسلام زیادہ پھیلتا ہے، وار کے ٹائم پہ نہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کی تھی. تو وہی اگر رکھ کے اگر عوام، حکمران اور علماء بیٹھے اور کامن پوائنٹ پہ آئے تاکہ ملک ترقی کرے اور قرآن و حدیث کے قریب آئے. اللہ تعالیٰ تو سارے دنیا میں دین نافذ کرنے والا، ہم چاہے یا نہ چاہے، آپ چاہے میں نہ چاہے. اللہ کو میرے اور آپ کی ضرورت نہیں، ہم تو ربش ہے. اللہ نے وعدہ دے دیا قرآن میں، ہم کیوں نے میک ہے ویل دا سن شائن، ہم کیوں نے اس کا فائدہ اٹھائے کہ اسلام تو غالب ہونے والا ہے. میک ہے ویل دا سن شائن یہ کہاوت ہے. تو ہم اگر یہ کریں گے تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو اللہ دنیا دے گا لیکن آخرت نہیں دے گا.